رسول اللہ سرکار جدو جنگ بدر وچ تشریف لے گئے تو رمضان دی 16 تاریخ سے سارے صحابہ مٹھی نیند چھتے پہ لیکن رسول اللہ جاگ دے پہ کہ یا اللہ یہ 313 نے وہ 1000 تو زیادہ نے میرے مالک. اور یاد رکھنا پورے لشکر اسلامی ایک گھوڑا سی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی سن انہوں کو صرف گھوڑا سی. 313 صحابہ تو صرف گھوڑے تے سوار ایک سی تے تلواراں پرانیاں تھوڑیاں کافر لاؤ لشکر تے بڑے ہتھیار تے بڑا انہوں کو ہر چیز سی. تو رسول اللہ نے دیکھا کہ اچھی جگہ کافراں کولے مسلمان نیویں جگہ تے تو یہ بھی ایک بینیفٹ انہوں کو انہوں دی جگہ پکی سی مسلمان جس جگہ دے سن وہ جگہ ریتلی سی. تو رسول اللہ سرکار نے اپنے رب دی بارگاہ وچ سجدہ کر کے دعا مانگی اے اللہ جڑا وعدہ میرے نال کیتا ہی پورا کر. اللہ کو مدد منگی. حضور نے کدے کو مدد منگی؟ اللہ خود قرآن فرما دیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. محبوب آپ مجھ سے استغاثہ کر رہے تھے آپ مجھ سے مانگ رہے تھے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. محبوب تساں میرے کو استغاثہ کیتا کہ یا اللہ مدد کر. میں جبریل نو 1000 فرشتیاں نال بھیجیا کہ جا مدد کر. اچھا یہ مطلب ہے جڑا مولا ہوئے وہ مددگار بھی ہوتا ہے. مولا بھائی اس تو بڑی مشکل کی ہو سکتی ہے جڑی اتنے بدر وچ بنی. بھائی مسلمان نیویں جگہ تے کافر اونچی جگہ تے مسلمان ریتلی جگہ تے وہ پختہ جگہ تے مسلمان تھوڑے وہ زیادہ وہ سواریاں تے اے پیدل بینیفٹس تے سارے انہاں کول پانی تے قبضہ انہاں دا اے پیاسے. شیطان آ کے صحابہ دے دل وچ وسوسہ پایا کہ تسی آندے ہو اسی سچے ہاں. شیطان ہن بھی وسوسہ پاندا جی. اچھا شیطان دا کام ہی ہے وسوسہ پاندا ہے. جویں اللہ اپنے بندے رکھے نا جنہاں نال وسوسے دور کردا ہے ایویں شیطان بھی اپنے چیلے رکھے جنہاں نال وسوسے پیندا ہے. دونوں پاسے کام جاری ہے. حق اور باطل دی لڑائی جاری ہے. شیطان دے چیلے وسوسے پیندے تو اللہ والے وسوسے دور کر دے. شیطان نے وسوسہ پایا تسی کیسے مسلمان آندے ہو اسی سچے ہاں تسی سچے ہو تو انا ہونے ہو نہ تو کٹنا تواڈے کول تے پانی کوئی نہیں بس تسی وضو کر لو. جی اللہ فرمایا جبریل حضور دے صحابہ فرماندے کہ ایسی آواز سنی اقدم حیزوم. حیزوم جبریل دے گھوڑے دا نام سی جدو تے جبریل بیٹھے سن تو جدو حضور دعا پہ منگدے سن تو بدر دے نال پہاڑے اس نے سدن جبل الملائکہ جبریل امین دا گھوڑا اتھے اتریا. جدو گھوڑا اتریا نال 1000 فرشتے سن تو رسول اللہ دی بارگاہ وچ جبریل امین حاضر ہو گئے کہ سونیا میں مولا جو بنایا ہے رب تے میں آ گیا مدد کراں گا سونیا. حضور سرکار سجدے وچ سن. حضرت ابو بکر صدیق آئے ہاں مولا علی فرماندے نالے میں جنگ کرتا سا نالے تھوڑی دیر تو بعد آ کے حضور نو ویکھ جاندا سا. وہ فرماندے نے حضور بیٹھے سن اور یا حیو یا قیوم دا ورد پکار رہے سن. اسی لڑ رہے سن حضور عریش وچ بیٹھے سن چھپر جڑا اسی حضور واسطے بنایا سی او دے وچ بیٹھ کے حضور یا حیو یا قیوم پہ پڑھ دیا تے اسی لڑدے پے نالے میں کافر مار آوندا سا نالے آ کے رسول اللہ دی زیارت کر جاندا سا. سرکار خیر نال عزیزاں نے دی مکار تو مولا پتر بھی دیندا ہے تے جدو مشکل بن جائے مولا مشکل کشا بن کے بھی آیا ہے. میں جبریل دی گل کر رہا آگے نہیں کر رہا میں جبریل دی گل کر رہا. حضرت سید الملائکہ جبریل امین نو اللہ فرمایا جبریل جا 1000 فرشتے نال لے تے میرے نبی دی مدد کر. مولا جو جا مدد کر. تو بھائی سوال تو پھر میں بھی کر سکتا منگی تے اللہ کو آئی. اللہ نہیں کر سکتا کہ مڑ جبریل نو گلیا سکتا. جی جناب دی توجہ ہے اس پاس اللہ مدد نہیں کر سکتا. اللہ چاہتا دے ایک کون نال سارے کافر انجی مار چھڑدا چل گل مک. لیکن اللہ نے
امور نو اسباب نال بنیا ہے۔ اللہ نے امور نو اسباب نال متعین کر دیتا ہے کہ کام میں کرانگا پر کسے وسیلے نال کرانگا، مدد میں کرانگا پر جبریل نو گل کے کرانگا۔ آپ مسجد وچ بیٹھے بندے ہو، ایمانداری نال اپنے ایمان نو حاضر ناظر رکھ کے دسو اللہ جبریل تو بغیر ڈائریکٹ مدد نہیں کر سکتا سی، تو پھر اللہ جبریل نو کیوں بھیجے؟ تاکہ مولا دا معنی متعین ہو جائے کہ اے نرا ایویں ہی مولا نہیں، جنہوں رب مولا بڑھائے او دعا کرے تے پتر بھی دے وے، جنہوں رب مولا بڑھائے او مشکل گھڑی میں چاہے تے مدد بھی کرے۔ بھائی صاحب جی میں رب نے قرآن جبریل نو مولا آکھیا ہے، ایویں ہاتھ پھاڑ کے میرے نبی نے مولا علی نو مولا آکھیا ہے۔ جانے من توجہ ہے کہ نہیں؟ ساڈا تے عقیدہ ہی ہے مسئلہ توحید اور شرک نو اس کائنات جڑی ہستی سب تو زیادہ جان دی ہے وہ رسول اللہ دی ہستی، باقی سارے نو حضور دے فیض نال مسئلہ توحید اور شرک معلوم ہوا ہے۔ ساری کائنات کو مسئلہ توحید اور شرک رسول اللہ دے وسیلے نال پہنچے۔ جتنے دنیا تے سکالر بنے پھر دیر فلانا مولوی فلانا پیر فلانا سب کو پتہ چلیا ہے، جو بھی پتہ چلیا ہے جنہوں صحیح پتہ چلیا ہے حضور دی بارگاہ چ پائے۔ تو بھائی صاحب توجہ اس بات تے رکھو، حضور نہیں جان دے با اللہ مولا ہے۔ مولوی نہ کو آکھے علی مولا ان دی دھون پھدی جاندی کہندا میرا ذہن نہیں مطمئن، میں کہا میں تیرے ذہن دا کراں کی، مینوں تے یہ سمجھ نہیں ہوتی جتھے رسول اللہ دی زبان آ جائے اتھے بھی تیرا ذہن مطمئن ہوندا کڈا ڈڈ ہے۔ میرے نبی پاک سرکار نے خود اپنی زبان اقدس وچ ارشاد فرمایا من قلت مولا فہذا علی مولا ہو، جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے۔ بھائی صاحب اتھے میں کی کرائے تھے رسول اللہ آپ بھی مولا نے اور اتھے علی پاک بھی مولا نے۔ تو اگر حضور نے علی پاک کو مولا کہہ دیتا ہے تو فقیر دا عقیدہ اے وے بھائی دنیا ساری ایدو ایدے بھی ہو جائے بس نہ آکھیا جے شرک ہوندہ ہے، اسی آکھنا ہے اسی انہاں دیا رہنا ہے ساڑھے کولوں شرک نیڑے بھی نہیں آونا، کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا انی لا خاف علیکم الشرک، میں نے بڑی امت تو شرک دا خوف ہی نہیں دیا، ولیکن انی خاف علیکم الدنیا، مگر یہ ہے کہ میری امت دنیا مبتلا ہو جائے گی، اگر شرک نہیں کرے گی تو امت ادھوتی شرک کر کی میں سکتی، خواہ مخواہ دی امت نے مشرک بنا چھڑیا، خواہ مخواہ دیا۔ اے عزیزان محترم جس بندے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، رسول اللہ دی بارگاہ سے ایک عورت آئی، حضور پوچھا اللہ نو جان نہیں؟ صحابہ پھاڑ لے آندھی میں کافر ہے، عورت کافر ہے۔ وہ جب عورت حضور کو آئی تو آپ نے فرمایا بی بی اللہ نے جان نہیں ہے، اسے کہا جان نہیں ہے کہ حضور نے وہ کو تعریف نہیں پوچھی با اللہ دی تعریف کر، حضور فرمایا کتھے وہ زینج کیتا بولی بھی نہیں صرف اتنا ہاتھ کیتا ہے، تو حضور سمجھ گئے کہ تھلے آنے ساریاں خداواں دی نفی کر رہی اپنے علم عقیدے سوچ دے مطابق یہ ان دس رہی ہے کہ جڑے لات منات عزا نے سارے نہیں مننی میں ان مننی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا چھوڑ دے یہ عورت مومن ہے، یہ عورت ایمان والی ہے۔ عوام واسطے تو انی تو عید بھی کافی ہے، عوام الناس واسطے تو انی تو عید بھی کافی ہے، اگلے چکر تے مولویاں دینا۔ بھائی صاحب یاد رکھو اس عقیدے نو اپنے ذہن وچ بٹھا کے رکھنا۔ اللہ فرمایا جبریل جا میرے محبوب دی مدد کر، تو جناب جبریل امین آ گئے، ایک پاسے صحابی ایک پاسے فرشتہ ہے، صحابہ دے موڈے نال موڈا لا کے فرشتے کھڑے ہوئے نے۔ جبریل امین عرض کر دینے یا رسول اللہ جی میں تواڈے صحابہ وچ بدری صحابہ دی شان اچھی ہے، اے میں فرشتیاں وچ
انہاں فرشتیاں دی شان چیئے جنہاں بدر میں شرکت کیتی ہے۔ صرف ایک جملہ سنو، حضرت علی پاک امیر حمزہ حضرت ابو عبیدہ اے سرکار دے صحابہ وچ موجود نے، ادھے کافر کھلوتے نے، ادھے عتبہ شیبہ ولید اے کافران چو بڑے بڑے انہاں دے گرو گھنٹال آئے، گرو گھنٹال سمجھ دو نا، مطلب انہاں دے وچوں بڑے سر کٹ دے آئے، وہ اگاں نکلے ادو ترائے انصاری گئے۔ انصاری کیوں گئے؟ کیونکہ انصار نے حضور نال وعدہ کیتا سی کہ یا رسول اللہ تسی مدینے آؤ تے اسی تہاڈی نصرت بھی کرانگے، مدد بھی کرانگے، تہاڈے دشمن نال لڑانگے۔ جدو انصار نکلے تو مکے والے کافراں پوچھیا کہ تسی کون ہو؟ انہوں نے دسیا کہ اسی انصار ہاں۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، اسی تہاڈے نال نہیں لڑنا، جاؤ چلے جاؤ۔ ساڈے ورگے گل محمد، ساڈے ورگے گل محمد ساڈے جوڑ دے بندے، گل انہاں نال تے اسی لڑنا بھی تو ہی نہیں سمجھنے۔ گرو گھنٹال دا خناس نال بھریا دماغ آنا، وہ سمجھدا باسی بڑے سپیریئر آن دے آتے کمی کمین ہوئے، اسے کہا سی نہیں لڑنا انہاں نال، گلو دوجے۔ حضور نے فرمایا علی ایک اسد اللہ، حمزہ اسد الرسول، فرمایا تسی جاؤ، ابو عبیدہ جاؤ۔ ترائے مسلمان ادو حضور دی سرکار دی نکلے، ادو کافر نکلے، حضور دی پیچھو دعا لگ گئے۔ حضرت جنگ بدر وچ 70 کافر قتل، انہاں چوں مورخین لکھ دیں کہ 37 کافر مولا علی نے کلیاں مارے۔ توجہ ہے آپ، 70 کافر واصل جہنم ہوئے، انہاں چوں 37 مولا علی سرکار نے کلیاں مارے، کیونکہ اس ویلے آپ بالکل اجے چڑھدی جوانی جائے تو پھرتی آئی تے طاقت آئی، جوش آیا، تو سرکار مسلمان سامنے کھلوتے، انہاں کہا ہاں محمد ان بندے ساڑھے جوڑ دے دے، لیکن کافران بولیا ہوں بھی جھوٹا، بلا کافر مسلمان دے جوڑ دا ہو سکتا ہے، لیکن انہاں اپنی برادری دے بار نال سمجھا بجو کہ ایسی بھی قریشیاں تو یہ بھی قریشی دے تو ساڑھا جوڑ ہے۔ عزیزان دی وقار میرے حضور نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے، ابو بکر صدیق حضور نے بار پہرے دار بن کے کھلوتے ہوئے، حضور فرماندے نے اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، جہاں میں کوئی نہ ہوگا تجھ کو پوجنے والا، یا اللہ میں اپنا اساسہ لے کے تیرے بارگاہ وچ حاضر کر دیتا ہے، مالکہ ہن تو جان یا تیرے بندے جانن۔ میرے نبی پاک سرکار دعا فرمائیے، حضرفکار حیدری اٹھیے، تلہ مسلمانہ نے اللہ دے فضل نال تلہ کافرانو ڈھا چھڑیا ہے۔ حفیظ جلندری فرمانے نے پسینے آ گئے، چھایا کفر پر ایک سنراٹا، کہ زنگالود تلواروں نے سرداروں کا سر کاٹا۔ جدو ترائے وڈے کافر پیڑے حملے چی مولا علی سرکار نے ڈھا دیتے، تو کافرن تے پسینے آگئے، انہوں نے کہا کہ لیکن اصل حضرت بات یہ ہے دعا سائیاں دی لگی ہے۔ چھوٹے چھوٹے دو بچیاں دا واقعات جنگ بدر میں چاہتا ہے، حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ اپنی ماں کو بیٹھے سن تے عمران چھوٹیاں سن، تے ماں کیا پتر جاؤ میرے نبی جنگ تے چلے نے تے تسی بھی جاؤ۔ عزیزان من اما اسی کیوں جائیے؟ فرمایا میں سنے جنگ ابو جہل آ رہا ہے، بیٹا ابو جہل نہ لڑنا ہے، اور کسی نال نہیں لڑنا۔ پتر چھوٹے نے پر ماں دا جذبہ ویکھو، ماں کیا لڑنا ابو جہل نہ، جیڑا سارے ہیں تو وڈا کافر ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت دا فرعون ہے ابو جہل۔ بچے آئے تو حضور ویکھیا تے آپ نے فرمایا تسی تے چھوٹے ہو،
فرض کیتی سونے چھوٹے ضرور ہاں پر ماں نال وعدہ کر کے آیا لڑاں گے تیرے دشمن نہیں آپ نے فرمایا ٹر جاؤ پیچھے ہو جاؤ تسی تے چھوٹے ہو تو ایک برا کہن لگا کہ سرکار میں وڈا پھر میں رکھ لو این رہن دیو جدو حضور نے ان قبول کر لیا تے دوجے آکھیا سونیا ان دا قد وڈا ہے طاقت میرے ہی زیادہ ہے ہن کشتی لڑا لو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے کشتی لڑو جدو کشتی لڑ لگے تے نکے برا آکھیا بھائیا میں تے ڈھا تے نہیں سکدا پر جے اج کنڈ لوا لیں تے ماں نال کیتا وعدہ پورا ہو سکتا ہے وہ پھر نورا کشتی ہو گئی تے سرکار مڑ جان دے تے سارا ہی آئے حضور فرمایا دوویں آ جاؤ حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کر دیں حضور دے جلیل القدر صاحب آئے جائے اب فرماندے میں ویکھیا میرے سجے پاسے بھی ایک بچہ ہے تے کھبے پاسے تو صفحہ میں لڑدیاں چاہیے کہ نال بندے تکڑے ہون تاکہ مشکل وقت کی مدد کرن وہ میں کہا بچے ہو تسی کدے کھڑو گئے ہو انہاں کہا چاچا جی سانو دسو تسی ابو جال کیڑا ہے ہائے ہائے واہ نبی دے غلاموں تواڈے جذبیاں سلام ہے حضور دے صحابہ بچے کہندے نے چچا عبد الرحمن سانو دسو ابو جال کون ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے ابو جال نو کی کہنا جے کہندے نے کیا ہے فیصلہ کہ نہ چھوڑے کہ ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو ابھی چاچا فیصلہ کر لیا ہے اس کافر نو نہیں چھڑنا انہوں نے فرمایا بیٹا وہ دیتے چار کے پھرے فوج دا ایک دستہ ہے انہوں نے کہا چاچا تو سانو دستہ جانے یاسی انہوں نے فرمایا جڑا گھوڑے کالے تے سوارے ابو جال ہے تو دو میں شاہین دی طرح لپکے چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں نال پہلے گھوڑے دیاں پیراں تے حملہ کیتا جدو ابو جال گھوڑے تو تھلے ڈگا تے دوہاں شیراں نے حملہ کر عزیزاں دی وگار اپنیاں تلواراں نال ابو جال نو قتل کر کے حضور کو حاضر ہوئے تو عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دا سارے تو وڈا دشمن مار کے آئے عبداللہ ابن مسعود نے بعد وچ ابو جال دا سر کٹیا یہ بھی روایت وچ موجود ہے مگر اصل ابو جال دے کڑاکے نہیں کٹے ہے تو اللہ ہے نا جدے کو چاہے او دے کو کام دین دا لے سکتا ہے اللہ جدے کو چاہے دین دا کام لے لے اس مالک دی اپنی مرضی اور رضا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو بدر دے اندر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اللہ نے بدر دے میدان فتح عطا فرمائی اس دن نو یوم الفرقان آکھیا گیا یوم الفرقان اور اے اسلام دی سربلندی دا دن ہے اسلام دی نصرت دا دن ہے اسلام دی تحریک دے احیاء اور اسلام دی تحریک دی ترقی دا دن اللہ تعالیٰ توڑے تے راضی ہوئے اور ایک آخری بات میں عرض کرانگا علماء اہل سنت دی عزت کریا کرو علماء دا احترام کریا کرو علماء دا اکرام کریا کرو جڑا بندہ عالم دین دی توہین کرے وہ دے نال اللہ تعالیٰ ناراض ہوندے نے باقی گلاں انشاءاللہ اگلے جمعے تے کرانگے